السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج وقتہ اشہر معلومات، صفحہ نمبر 29 جلالین شریف کا قدیم نسخے میں، اور آیت نمبر 197 جی 97۔ حج اشہر معلومات، وقتہ اشہر معلومات۔ الحج اشہر معلومات بولے تو وقتہ اشہر معلومات، حج اس کا وقت معلوم ہے۔ حج یعنی حج کے اوقات، حج معلوم میں نہیں، تو حج تو عبادت ہے نا بھائی، میں نے کیسا رہتا ہے، تو حج بول کر حج کے اوقات پر آتے ہیں۔ وقت الحج اشہر معلومات مضاف اشہر ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ انہوں جو ہے اس کو شبہ جملے کے انداز میں نکالیں گے۔ حج اس کا وقت مشہور مہینے ہیں، کیا کیا ہے وہ؟ شوال، ذوالقعدہ، وعشر لیال من ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کے 10 راتیں، جو راتیں بولے ہیں رات دن کے ساتھ، رات دن کے ساتھ۔ تو یہاں پر دیکھیے 3 سے کم کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ مکمل 3 مہینے نہیں ہوئے نا، کتنے ہوئے؟ 2 مہینے 10 دن، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اشہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمع جو ہے 3 سے کم پر بھی بولا جاتا ہے، 2 سے جو زیادہ ہے وہ جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ وقیل کلو، اور بعض حضرات نے کہا گیا ہے کہ پورے کا پورا مہینہ، یعنی پورے 3 مہینے ہو گئے۔ ذی الحج کا پورا مہینہ بھی اشہر حج میں شمار کر لیے تو پورے 3 مہینے ہو جاتے ہیں، یہ بھی بات انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ فمن فرض علی نفسہ فیہن الحج، جس نے فرض کر لیا اپنے نفس پر اس میں حج کو، ان مہینوں میں حج کو جس نے فرض کر لیا۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ یعنی اشہر حج شروع ہوتے ہی کسی نے احرام باندھ لیا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اشہر حج سے پہلے احرام نہیں باندھ سکتے حج کا، شوال سے پہلے رمضان نہیں سے حج کا احرام باندھ لے کہ میں ویسے رہوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کون باندھا؟ آج کل تو احرام کے لیے اتنا جلدی بازی، اتنی گڑبڑ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے ہم احرام سے باہر نکل جائے سوچتے ہیں، کون؟ حجاج، معتمرین جو بھی ہیں۔ لیکن اگر پہلے زمانے کے حساب سے غور کرے تو آپ کو سمجھ میں آتا، دوسری جگہ کا چھوڑی مدینہ منورہ سے تھوڑا باہر نکلنے کا میقات ہے، اور وہاں سے احرام کی حالت میں پہنچنا ہے حرم تک۔ کتنے کلومیٹر ہے؟ تقریباً 400-500 کلومیٹر میں، اور بھی تھوڑا بڑھ جاتا شاید، 400-500 میل۔ ہاں، مدینہ منورہ سے مکی مکرمہ، یہاں سے تقریباً بمبئی، بنگلور تک 800 تک چل جاتا ہو۔ ہاں، تو اس طرح پر جو ہے احرام کی حالت میں جانا ہے، اور سواری بھی تیز نہیں ہے۔ کون سی سواری ہے؟ اونٹ ہے، یا نہیں تو پیدل ہے، تو کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس آدمی نے فرض کر لیا اپنے نفس پر ان مہینوں میں حج کو، بالاحرام بھی، کیسا فرض کر لیتا ہے؟ اس کا احرام کے ذریعے، فلا رفث جماع فیہ، تو کوئی رفث نہیں ہے۔ رفث بےہودگی کو بولتے ہیں، عام طور پر جماع یا جو ہے شرم کے جو کام ہوتے ہیں جو مجمع میں نہیں کیے جا سکتے، ان کے لیے رفث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب آدمی کوئی احرام باندھ لے، فلا رفث، تو نہ رفث کرے، یا فلا رفث اچھی جماع فیہ، اس میں جماع، ولا فسوق، اور نہ کوئی فسوق کرے، اس کو بولتے ہیں بھائی معاصی بولتے ہیں، ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرے، خصام، جدال خصام ایک ہی بات ہے، جھگڑنا۔ تو حالت احرام میں نہ جو ہے جماع کرنا ہے، نہ کوئی گناہ کا کام کرنا ہے، اور خاص طور پر جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے، چاہے وہ گناہ کا ہو چاہے بغیر گناہ کے ہو، ٹھیک ہے۔ فی الحج، حج میں، وفی قراءۃ بفتح الاولین والمراد فی الثلاثۃ النہی، اچھا، اور ایک قراءت ہے ولا فسوق ولا جدال، نہیں، ہاں، پہلی قراءت ایک ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ایک قراءت کیا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ایک قراءت یہ ہے۔ دوسری قراءت مصنف فرماتے ہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، دوسری قراءت کیا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ اس کے علاوہ بھی اور 2 قراءتیں ہو سکتی ہیں، اس کو نہیں ذکر کریں۔ 3 کے 3 جو ہے فتحہ، 3 کے 3، پہلے کے 2 فتحہ، تیسرا ضمہ، پہلے کا فتحہ، باقی کے 2 ضمہ، پہلے کا اور آخر کا ضمہ، بیچ کا فتحہ، ایسا بھی قراءتیں ہو سکتی تھیں، لیکن انہوں نے 2 قراءت ذکر کی۔ پہلی قراءت کیا ذکر کرے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ دوسری قراءت کیا ذکر کرے؟ فلا رفث ولا فسوق فسوق ولا ولا جدال۔ جدال۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وفی قراءۃ بفتح الاولین، اور ایک قراءت میں اولین کی فتح سے ہے، یعنی فلا رفث ولا فسوق ہے، والمراد فی الثالثۃ، یعنی اور تیسرے کو اسی سے بول رہا ہوں، کیا ہے؟ جدال،
تیسرا کیا ہے؟ جدال. لیکن تینوں میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ تینوں میں مراد نہیں ہے. حالانکہ نفی ذکر کی گئی نا بھائی، لائے نہیں ہے، لائے نہیں ہے، لائے نفی ہے. تو نفی بول کر نہیں مراد دی جاتی ہے، نفی بول کر نہیں مراد دی جاتی ہے. کیا مطلب یہ کام مت کرو تو یہ کام نہیں کرنے کا ہے، یہ کام نہیں کرنے کا ہے. مطلب کیا رہتا ہے اس کا؟ مت کرو. سمجھ میں آ گیا؟ خیر. وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرو گے خیر میں سے، یا ما شرطیہ ہے، کا صدقۃ، جیسا کہ صدقہ وغیرہ ہے. یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. فیجازیکم بہ، جانتا ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کا بدلہ تم کو دے گا. ونزل فی اہل الیمن، اس کے بعد جو ہے اگلی آیتیں ہیں. بعض لوگ جو ہے حج کو چلے تو جاتے ہیں، جماعت میں نکل تو جاتے ہیں، لیکن سفر خرچ ساتھ میں نہیں رہتا ہے. تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ لوگوں پر بوجھ ہو جاتا ہے. وہاں جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع ہو جاتا ہے، بھائی ہم سفر پہ آئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم جو ہے نکل گئے ہیں ایسے ہی اللہ کے راستے میں، ایسے ہی نکل گئے ہیں، سفر خرچ نہیں، اللہ کا راستہ بس اللہ انتظام کرے گا، ہم چلے گئے. تو لوگوں پر کیا ہو جاتا ہے، یہ ایک طرح کا بوجھ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. کیا فرمایا؟ اور اہل یمن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَكَانُوا يَحُجُّونَ بِلَا زَادٍ، اور وہ حج کرتے تھے بغیر توشے کے، فَيَكُونُونَ كَالَّذِينَ عَلَى النَّاسِ، تو وہ ہو جاتے بوجھ لوگوں پر. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَزَوَّدُوا مَا يَبْلُغُكُمْ بِسَفَرِكُمْ، اور تم توشہ لے لو، تم توشہ لے لو. تزودہ ذات سے ہے توشہ لینا، وہ تم کو پہنچے تمہارے سفر میں، یعنی ایسا توشہ جو تمہارے سفر کے لیے تم کو کافی ہو. تم کو پہنچے تمہارے سفر بولے تو تمہارے سفر میں تمہارے لیے کافی ہو جائے. فإن خیر الزاد التقوی، اس لیے کہ بہترین توشہ تقوی ہے. تقوی بول کر یہاں پر بچنا ہے، سوال سے بچنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ بہترین توشہ کیا ہے؟ سوال سے بچنا ہے. اگر کبھی کبھار آپ کو ضرورت بھی پڑ گئی تو آپ کسی کے سامنے ہاتھ مت پساؤ، قرض دے سکتے ہو، سوال نہ کرنا چاہیے. ما یتقی بھی سوال الناس، جس سے کہ بچا جائے لوگوں کے وغیرہ کے سوال سے. تو جب توشہ لے لیں گے تو آپ کو سوال کی نوبت بھی نہیں آئے گی. واتقونی یا اولی الالباب ذوی العقول، اور مجھ ہی سے ڈرو اے عقل مندو، عقل والو. علو والا، الباب لب کی جمع عقلوں، عقلوں والے مطلب ذوی العقول. اس کے بعد دیکھیں لیس علیکم جناح، اور ایک ان آیات کا تعلق آگے جو آیتیں آ رہی ہیں ایک ہی آیت ہے. اس آیت کا تعلق یہ ہے کہ سفر حج میں کیا کوئی تجارت کاروبار وغیرہ کر سکتے ہیں؟ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کیونکہ حج کا سفر ہے نا بھائی. حج میں جو ہے اگر تجارت شروع کر دیے تو حج بیکار ہو جائے گا، یہ میں آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقصد سفر تو کیا بنا کے رکھنا چاہیے؟ حج، لیکن ساتھ میں کوئی تجارت بھی ہو جائے. مثلا کوئی حجام ہے، کوئی حجام ہے، ریسٹورینٹ بھی لے کے چل رہا ساتھ میں، اور موقع ملے تو لوگوں کو کیا کروں گا، اس طرح کریں بات ہو تو جائز جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن وہاں پر کیا کرتی ہے آج کل حکومت؟ منع کرتی ہے. یہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو ویزا دیا گیا اسی کام کو کرنا ہے اور چلے جانا ہے. سمجھ گئے نا؟ بزنس کا ویزا اگر ہے تو آپ بزنس کر سکتے ہیں، کام کا ویزا ہے تو کام کر سکتے ہیں. اب وہ تو حکومت کی پابندی ہے، لیکن شرعاً کوئی پابندی نہیں رہتی ہے. اگر ہم چونکہ معاہدہ کریں نا ان کا ویزا لیے ہیں تو معاہدے کی پابندی پہ ہمارے پر کیا ہو جاتی ہے، ضرورت ہے. تو لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے اس بارے میں کہ فی ان تبتغوا، ان سے پہلے فی محذوف مانا جاتا ہے کہ تم تلاش کرو، تطلبو تم تلاش کرو، فضلا رزقا من ربکم، فضل تمہارے رب کا. فضل جب بھی بولا جاتا ہے عام طور پر دنیاوی نعمت ہے، دنیاوی نعمت سمجھ میں آ گیا نا. بالتجارت فی الحج، حج میں تجارت کے ذریعے تو اللہ کی ان نعمتوں کو تم ڈھونڈ سکتے ہو. نزل ردا لکراہۃ ابدال، یہ آیت نازل ہوئی ہے ان کے اس کو مکروہ سمجھنے کی وجہ سے. بعض مسلمان جو ہے کام کرنے کو کیا سمجھتے تھے؟ ناپسندیدہ مکروہ سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا ہے، ایسا نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُمْ، اس کے بعد اگلی آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم چلو، دفعتم من عرفات، عرفات سے نکل جاؤ، بعد الوقوف بها، اس میں وقوف کر کے. حج کے جو فرائض ہیں ان میں وقوف عرفہ ہے، وقوف عرفہ ہے اور طواف زیارہ، یہ دو فرض ہیں. تو یہاں عرفات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تم چلو عرفات سے، اس میں وقوف کے بعد، افاض میں چلنا. فاذکروا اللہ بعد المبیت بمزدلفہ بالتلبیۃ والتہلیل والدعاء، تو تم اللہ کا ذکر کرو رات گزارنے کے بعد مزدلفہ میں. مزدلفہ میں جا کے رات گزارنا پڑتا ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا پڑتا ہے. تو وہاں پر اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. کیسے کیسے؟ تلبیہ کے ذریعے، تحلیل کے ذریعے اور دعا کے ذریعے. تلبیہ مطلب لبیک، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور دعا کرتے رہنا ہے. تو اللہ کا ذکر اس طرح پر کرتے رہنا ہے. کہاں پر؟ وہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. مشعر حرام آج کل وہاں پر مسجد بھی بنی ہوئی، مسجد مشعر حرام. وہو جبل فی آخر المزدلفہ، مزدلفہ کے آخر میں ایک پہاڑ تھا، اس کا نام مشعر حرام تھا. یقال لہ قزح، اس کو جو ہے قزح بھی کہتے ہیں.
کیا کہتے ہیں اس پہاڑ کا نام؟ اوساط۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس وقوف فرمایا ہے، اللہ کا ذکر کرتے تھے اور دعا کرتے تھے یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی، یعنی صبح صادق میں اچھی خاصی روشنی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ امام مسلم کی روایت ہے۔ تو یہاں پر بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم عرفات سے جا کر مزدلفہ کے پاس رات میں قیام کرو، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی، لِمَعَالِمِ دِینِهِ، اپنے اس کے دین کے احکامات کے بارے میں۔ معالم، معلوم کی جمع ہے نشانیاں ہیں، احکام مراد، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے احکام کے بارے میں تم کو جو معلومات دی ہے، جو ہدایت دی ہے، اس ہدایت کی وجہ سے تم اس کا ذکر کرتے رہو۔ وَمَنَاسِكِ حَجِّهِ، اس کے حج کے مناسک کی وجہ سے۔ وَالْكَافُ لِلتَّعْلِيلِ، اور کاف تعلیل کے لیے، مطلب یہ اللہ کا ذکر تم کو کس لیے کرنا چاہیے؟ اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی ہے اور حج کے مناسک سکھایا ہے۔ وَإِن، یہاں پر ان مخففہ من المثقلہ ہے، کیا مطلب ہے؟ اِنَّا کے معنی میں، اِنَّا کے معنی میں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور بے شک تم لوگ اس سے پہلے، یعنی اس کی ہدایت دینے سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہوں میں سے تھے۔ لازم بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک ہدایت نہیں دی تھی اس وقت تک حج کے پورے مناسک کو کیا کر دیے؟ بگاڑ کے غلطیوں کے اندر لوگ مبتلا ہو چکے تھے۔ ثم افیدوا، پھر تم چلو یا قریش۔ قریش کی جو ہے ایک عادت تھی، وہ لوگ جو ہے عام لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے، وہ لوگ بولتے تھے کہ ہم جو ہے مکۃ المکرمہ کے مقیم ہیں، ہمارا مرتبہ بہت اونچا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنے میں ہمارے لیے جو ہے کمزوری نظر آتی ہے، تو ہم برتری ثابت کرنے کے لیے کیا کریں گے بھائی؟ الگ کریں گے، برتری ثابت کرنے کے لیے الگ کریں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم افیدوا یا قریش من حیث افاض الناس، تم چلو اے قریش جس جگہ سے کہ لوگ چلتے ہیں، ای من عرفہ، یعنی عرفہ سے، بان تقفوا بها معهم، اس طور پر کہ تم وقوف کرو اس کا ان لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو یہ حکم دیا کہ تم بھی عرفات میں وقوف کرو۔ وہ لوگ وقوف عرفات میں نہیں کرتے تھے، وہ لوگ بولتے تھے کہ ہم بہت رفعت والے ہیں، بلندی والے ہیں، لہذا برتری ثابت کرنے کے لیے وہ لوگ جو ہے عرفات کو چھوڑ دے کر ڈائریکٹ مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں، ڈائریکٹ مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا تم وہاں سے چلو جہاں سے افاضہ، سمجھ میں آ گیا نا؟ تم افیدوا یا من حیث افاض الناس، جہاں لوگ نے افاضہ کیا ہے، جہاں لوگوں نے افاضہ کیا، تم وہاں سے چلو جہاں سے لوگ چلتے ہیں، ای من عرفہ، عرفہ سے، بان تقفوا بها معهم، اس طور پر کہ تم عرفہ کا وقوف کرو، وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعا، تکبر لکھا ہوا ہے دیکھیے، اور وہ لوگ وقوف کرتے تھے مزدلفہ میں تکبر کے طور پر، برتری کے طور پر، عن الوقوف معهم، ان سے وقوف، ان کے ساتھ وقوف کرنے کے طور پر، ان کے ساتھ وقوف کرنے سے برتری ثابت کرنے کے لیے، تکبر ثابت کرنے کے لیے سیدھا مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے، عرفہ میں وقوف نہیں کرتے تھے۔ اچھا آگے مصنف ایک بات کہتے ہیں وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ فِي الذِّكْرِ، اور ثم صرف ذکر میں ترتیب کے لیے آیا، اوپر کس کا ذکر آیا؟ اوپر کس کا ذکر آیا ہے؟ مزدلفہ کا آیا ہے، اس کے بعد عرفہ کا ذکر آیا ہے، تو کہیں آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پہلے مزدلفہ جانا ہے بعد میں عرفہ آنا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کبھی کبھار جو ہے بعد والی چیز پہلے بیان کر دی جاتی، پہلی والی چیز بعد میں بیان کر دی، اور ثم بیچ پہ لا لیا جاتا ہے، تو یہ ثم ذکری ترتیب کے لیے، عملی ترتیب کے لیے نہیں ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں، ثم ذکر ترتیب کے لیے آیا ہے بس۔ آگے دیکھیے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو تمہارے گناہوں کی، ان اللہ غفور للمؤمنین رحیم بہم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے مومنین کو رحم کرنے والا ہے ان کے ساتھ۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ أَدَّيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم پورے کرو یعنی ادا کر دو تمہارے مناسک یعنی عبادات، مناسک بولے تو حج کے جو ارکان ہیں، حج کے جو اعمال ہیں ان کو مناسک بولا جاتا ہے عام طور پہ، نسک کی جمع عبادات، جب تم اپنی عبادتوں کو عبادات یا حجکم تمہارے حج کی عبادات کو پورے کر لو، اس طرح پر پورے کرتے ہیں بِأَنْ رَمِيتُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ، جمرہ عقبہ کی رمی کرو، جمرہ عقبہ کو اردو میں بولتے ہیں بڑا شیطان، حالانکہ وہ شیطان ہوتا ہے، شیطان جب آ کے بہکایا تھا اس وقت علامتی طور پہ اس کو مار دیا گیا، بھگا دیا گیا، بات ختم ہو گئی، اب اسی علامت کو اختیار کیا گیا ہے، لیکن وہاں بولتے کیا ہے؟ بڑا شیطان، بڑا جمرہ عقبہ، وہ ایک پہلے دن جمرہ عقبہ کی رمی ہوتی ہے، پہلے دن رمی ہوتی ہے، اسی کے بارے میں کہتے ہیں مصنف کہ اس طور پر کہ تم جمرہ عقبہ کی رمی کرو، وحلقتم وطفتم واستقررتم بمنی، اور تم حلق کرا لو اور طواف کرو اور مینا میں ٹھہرو، مینا میں ٹھہرو، بقیہ اور دو دن میں ٹھہرنے کا رہتا، تو اس دن کیا کرنے کا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کی ہے اور تکبیر و تحلیل کرنا ہے اور رمی کرنا ہے، ہر تینوں شیطانوں کی، تینوں کی، بڑے کی بھی، دوسرے کی بھی، چھوٹے کی، تینوں کی بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔
کہاں تک آئے اپن واستغفرتم بمنا فاذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرو بالتکبیر والتناہی تکبیر کے ذریعے اور ثنا کے ذریعے کذکرکم آباءکم جیسا کہ تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو کرتے تھے کرتے ہو تو وہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے حج کی جیسے جمع ہو جاتے تھے ایک میلہ تھا سمجھو حج کیا ہے اس وقت ایک میلے کی صورت لے لیا تھا ایک میلے کی صورت لے لیا تھا تو جو ہے یہ رمی ہو گئی نا حج کے کام ہو گئے احرام ورام کھول دیں گے نارمل کپڑوں میں آ کے اب خالی بیٹھ کے کیا کریں گے کھائیں گے پیئیں گے اب باپ دادا کا ذکر کریں گے میرا باپ وہ تھا میرا دادا وہ تھا میرا خاندان وہ تھا ایسا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما کنتم تذکرون عند فراغ حجکم بالمفاخر جیسا کہ تم ان کا ذکر کرتے تھے تمہارے حج کے فارغ ہونے کے بعد مفاخر سے یعنی ان کا فخر بیان کرتے ہوئے اپنے خاندان کا بڑاپن بیان کرتے ہوئے او اشد ذکر یا اس سے زیادہ تم ذکر کرو یا اس سے زیادہ ذکر کرو من ذکرکم ایاہم یعنی تمہارا ان کا جو ذکر ہے اس سے زیادہ تم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو یہاں پر مصنف مفسر جو ہے ایک وہ بتاتے ہیں عبارت کی صورت نصب اشد علی المنصوب یہ اشدہ کا جو نصب ہے نا نصب اشد علی الحال من ذکر المنصوب بھی اذکرو میں جو منصوب ہے ذکر اس کا حال ہے اشدہ اذکرو ہے فذکر اللہ میں اذکرو کا منصوب کون ہے کذکرکم منصوب ہے کذکرکم کیا ہے بھائی اذکرو کا منصوب مفعول لہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کا حال ہے اشدہ یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو اس طرح پر جیسا کہ تم جو ہے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو اس حال میں کہ اس سے زیادہ ذکر کرو اس حال میں کہ اس سے زیادہ ذکر کرو یہ ہے عبارت سمجھ گئے نا تو پوری عبارت کیوں ایسے ہوتی ہے ہاں عبارت کیسے ہوتی ہے بھائی ایسی ہے فذکروا اللہ کذکرکم آباءکم اشد فذکروا اللہ کذکرکم آباءکم اشد اشدہ کس کا حال ہے ذکر کا حال ہے جو ذکر کس کا ہے اذکرو کا منصوب ہے آپ بولیں گے منصوب کا ہے مجرور نہ بولیں گے مجرور بھی جو ہے منصوب کے درجے میں رہتا ہے مفعول کبھی کبھار جو ہے حرف جر کے ساتھ حرف جر کے ساتھ آگے مجرور ہو گیا سمجھ گئے نا عبارت سمجھ میں آ گئی یہ بتاتے ہیں مفسر من ذکرکم ایاہ نصب اشد علی الحال من ذکر المنصوب بھی اذکرو اذکرو کے منصوب کا جو ذکر ہے اس کا حال ہے اشدہ اذ لو تأخر عنہ لکان صفتا لہو اس کے بعد ایک بات بتاتا ہے اس لیے کہ اگر وہ اس سے متاخر ہوتا تو اس کی صفت بنتا تھا صفت نہیں ہے یہاں پہ اشدہ اگر اشدہ جو ہے ذکرن کے بعد آتا تھا تو صفت بنتا تھا جی اشدہ ذکرن کے بعد آتا تھا تو صفت بنتا تھا تو یہاں پر ذکرن کی صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے بھائی حال ہے سمجھ میں آ گیا نا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا نَصِيبَنَا تو لوگوں میں سے بعض وہ جو کہتے ہیں اے ہمارا رب ہم کو دے دے ہمارا حصہ دنیا میں فَيُؤْتَاهُ فِيهَا تو اس کو دیا جاتا ہے اس میں اس کو دیا جاتا ہے اس میں دنیا میں مانگتا ہے دنیا کے لیے تو دنیا میں پراپت مل جاتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ نَصِيبٍ اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نصیب وَمِنْهُم مَن يَقُولُ اور لوگوں میں سے بعض وہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے پروردگار ہم کو عطا کر دنیا میں اچھائی نعمت وفی الآخرت حسنہ اور آخرت میں اچھائی ہی الجنہ وہ کیا ہے جنت وقنا عذاب النار اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے قی امر ہے کیا ہے بھائی مقایقی سے قی ہم کو بچا امر ہے نہ ہمیں بچا نہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے آگ کے عذاب سے بعدم دخولیہا اس میں داخل ہونے کے بغیر تو بچ جاتے ہیں وہذا بیان لما کان علیہ المشرکون ولحال المؤمنین اور یہ بیان ہے اس کا جس پر مشرکین تھے اور مومنین کے حال کا پہلے والے کون تھے مشرکین ان کا حال تھا اور مومنوں کا حال کیا ہے بھائی اس طرح پر دعا کرتے رہنا چاہیے مومنین کا حال بیان کیا گیا ان دونوں کے حال کے بیان سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے مومنین کے حال کی طرح ہونا چاہیے ہے کیا ٹھیک ہے والقصد بھی الحث علی طلب خیر الدارین اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ابھارنا ہے دارین میں سے بہتر کی طلب پر صرف دنیا مانگنا نہیں ہے بلکہ ابھارنا ہے کہ دنیا اور آخرت تم دونوں مانگو کیا کرو دنیا اور آخرت دونوں چیزیں مانگو کما وعد بالثواب علیہ جیسا کہ وعدہ کیا ہے اس پر ثواب کا اللہ تعالیٰ اپنے قول کے ذریعے اولئک لهم نصیب ثواب وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے ثواب ہے من اجل ما کسبوا اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا
عملوا من الحج والدعاء کما یعملون، جو کچھ انہوں نے عمل کیا یعنی حج اور دعا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حصہ دے دے گا. کون سا؟ دنیا بھی دے گا، آخرت میں دے گا. اللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یحاسب الخلق كلهم فی قدر نصف نہار من ایام الدنیا لحدیث بذلک، وہ جو ہے تمام مخلوق کا حساب لے گا دنیا کے دنوں میں سے دن کے آدھے کے بقدر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا جلد پوری انسانیت سے حساب لے گا. دنیا کے جو دن ہے نا، کتنے دن ہے؟ 24 گھنٹے کے. اس میں دن کا جو وقت ہے جی. اس وقت کے آدھے وقت میں دن کا وقت 12 گھنٹے ہے، اس کا آدھا وقت بولے تو 6 گھنٹے کے اندر پوری دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ حساب لے گا. یہ مطلب حدیث شریف میں آیا ہے. اب ترجمہ دیکھیے کہاں تک آئے جبل. مخلوق، پوری مخلوق کا حساب لے گا فی قدری نصفی نہاری من ایام دنیا، دنیا کے دنوں میں سے دن کے آدھے مقدار میں، آدھے دن کی مقدار میں. یوم بولا جاتا ہے 24 گھنٹوں کے لیے جی. پھر اس میں نہار بولا جاتا ہے دن کا وقت. دن کا وقت. دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا بھائی؟ پوری مخلوق سے حساب لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا جلد حساب لینے والا ہے. ایک مفہوم یہ ہے جو انہوں نے بیان کیا، اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب کے لیے قیامت لانے والا ہے. تو یہ بھی ہے سریع الحساب کا. سمجھ گئے نا؟ جی. دیری نہیں ہے قیامت آنے کے لیے، بہت جلدی ہے. ٹھیک ہے. لحدیث بذلک، اس بارے میں حدیث کی وجہ سے، یہ جو یحاسب الخلق کلہ ہے نا، اس بارے میں حدیث بھی آئی ہے. فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو. اب پھر وہیں پہ آ جائیے. اب کیا ہو گیا تھا؟ رمی جمار کر دیے اور وہاں پر موجود ہیں، تو اس وقت کیا کرتے رہنا ہے؟ بس اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. بالتکبیر عند رمی الجمار، جمرات کی رمی کے وقت تکبیر کے ذریعے اللہ اکبر کہتے ہوئے رمی کرتے رہتا. کیا رہتا؟ کہتے ہوئے رمی کرتے. فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں، گنتی کے چند دنوں میں. ای ایام التشریق الثلاثہ، یعنی تشریف کے 3 ایام تشریق میں. فمن تعجل، تو جس نے جلدی کیا، استعجل بالنفل من منى، یعنی مینا سے نکلنے میں جلدی کیا. مینا سے نفل مانے چھوڑ کے چلے جانا. کیا ہے؟ پہلے دن کی رمی ہونے کے بعد حلق کھول کے حلق کرا کے احرام کھولنے کے بعد بقیہ اور 3 دن رہتے ہیں اپنے پاس. اس کے بعد کے 2 دن اگر رمی کرے، 2 دن پوری رمی کرنے کے بعد چلے گئے، ٹھیک ہے، چلے آ سکتے ہیں. تقریباً 99 فیصد چلے آتے ہیں. اس کے بعد اور 1 دن رہتا، تیسرا دن یعنی 13ویں ذی الحجہ. اگر کوئی اس دن بھی رہنا چاہتا ہے تو رہ کے رمی کر سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو جو آدمی جلدی کرے، یعنی مینا سے نکلنے میں جلدی کرے، جلدی چاہے، مینا سے نکلنے میں جلدی چاہے. فی یومین، 2 دنوں میں. ای فی ثانی ایام التشریق بعد رمی جماری، ایام تشریق کے دوسرے دن میں اس کے جمار کی رمی کے بعد، یعنی دوسرے دن کی رمی کرنے کے بعد اگر نکلنا چاہے نکل سکتا ہے. فلا اثم علیہ بالتعجیل، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جلدی کرنے کی وجہ سے. ومن تأخر بها، اور جو اس میں تاخیر کرے، حتی بات لیلۃ الثالث، یہاں تک کہ تیسرے دن کی رات گزار دیا. تیسرے دن کی رات گزار دیا مطلب 2 دن پورے ہونے کے بعد، 2 دن پورے ہونے کے بعد جو رات آتی ہے اس کو بولتے ہیں تیسرے دن کی رات. ورما جمارہ، اور اس کی جمار کی رمی کر دیا. تو تیسرے دن اگر رات میں رہ گئے تو رات میں رہ کے تیسرے دن بھی، یعنی 13 ذی الحجہ کو بھی کیا کرنا ہے بھیا؟ آپ کو رمی کرنا. فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ کوئی بہت زیادہ بڑا ثواب نہیں ہے، دونوں تقریباً برابر سرابر. اور ظاہر سی بات ہے عمل بڑھ گیا تو ثواب بڑھ جائے گا. ای ہم مخیرون فی ذلک، یعنی وہ اختیار دیے ہوئے اس بارے میں. ونفی الاثم لمن اتقى، اور اسم کی نفی ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. گناہ نہیں ہوگا اس آدمی کو جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی جو بھی کام کرو آپ تقوی کے لیے کرو. فی حج ہی، اپنے حج میں، لأنه الحاج علی الحقیقت، اس لیے کہ وہی حقیقت حج کرنے والا ہے. اس لیے کہ وہی حقیقت حج کرنے والا ہے. حج کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. ہر نیک کام کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. آگے دیکھیں، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. فی الآخرۃ، آخرت میں. فیجازیکم باعمالکم، تو لہذا وہ تم کو بدلہ دے گا تمہارے اعمال کا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاۃ الدنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بد نصیب آتا تھا اور وہ جو ہے زبان سے کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ وہ ایمان والا نہیں تھا، منافق تھا. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا. باتیں بڑی اچھی کرتا تھا، لیکن جتنی میٹھی زبان اتنا ہی کڑوا دل، اتنا ہی کڑوا دل. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ نے فرمایا ومن الناس من يعجبك، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جس کو آپ کو پسند آتی ہے اس کی باتیں،
وہ ہے جو بھلا لگتا ہے، بھلی لگتی ہے، بھلا لگتا ہے اس کا قول آپ کو، اعجب بولے تو پسند آنا، آپ کو پسند آتا تھا اس کا قول دنیاوی زندگی میں، ولا يعجبك في الاخرة، اور وہ آپ کو پسند نہیں آتا تھا آخرت میں، آخرت کے بارے میں پسند نہیں آتا، کیوں؟ لمخالفت الاعتقادی، اس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اس کے اعتقاد کے لیے، آخرت کے اعتقاد کی جو مخالفت کرتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخرت کے بارے میں عقیدہ اس کی مخالفت کرتا تھا، ويرشد الله على ما في قلبه، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا تھا اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، کیا بولتا تھا؟ نہیں میرے دل میں پکا ایمان ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے نا بھائی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ کی گواہی دے کر کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ خود جانتا ہے، لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم لوگ جو بول رہے ہیں جھوٹ، دل میں جو ہے اس کے خلاف ظاہر کر رہے ہیں، بات سچ ہے لیکن اظہار جھوٹا ہے، بات سچ ہے لیکن اظہار جھوٹا ہے، انه موافق لقوله کہ بے شک وہ اس کے قول کے مطابق ہے، وہ ولد الخصام، لیکن وہ سخت جھگڑالو ہے، سخت جھگڑالو ہے، خصام قسم سے، شدید الخصومت لک ولاتباعک، وہ سخت جھگڑنے والا ہے آپ سے اور آپ کے اتباع سے، اتباع کس کو بولتے ہیں؟ تابع لوگوں سے، آپ کے پیرووں سے، اردو میں اگر بولے تو کیا بولنا پڑے گا؟ پیرووں سے، اور انگلش میں بولے تو فالوورس، آج کل کے حساب سے صحابہ کون ہے؟ وہ سب ہم سب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہے نہیں جی، تو آپ کے متبعین کے لیے اس کی عداوت کی وجہ سے آپ سے، اس کی عداوت کی وجہ سے آپ سے، کیا مطلب؟ آپ سے بھی دشمنی رکھتا ہے، تمام ایمان والوں سے بھی دشمنی رکھتا ہے، اسی وجہ سے وہ سخت جھگڑالو ہے، لیکن بولتا نہیں تھا۔ وہ والا اخنس بن شریق، اس کا نام اخنس بن شریق تھا، کان منافقا حلو الکلام، وہ منافق تھا اور بات بہت اچھی کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحلف انه مؤمن به، قسم کھاتا تھا کہ وہ آپ پر ایمان لانے والا ہے، وہ محب لکم، سمجھ میں آ گیا نا صاحب، اور آپ سے محبت رکھنے والا ہے، فیدنی مجلسہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی مجلس کے قریب کرتے تھے، سمجھ میں آ گیا نا، آپ اس کو مجلس کیا کرتے تھے؟ قریب، ادنا یدنی مانا قریب کرنا، فاکذبہ اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جھٹلایا، بولا کہ اللہ نے یہ غلط ہے، فی ذالک، اس بارے میں، جب اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں وضاحت فرما دی کہ منافق ہے، اس طرح جو ہے جھوٹی باتیں کہہ رہا ہے، تو پھر وہاں سے چلے گیا، ومر بزرع وحمر لبعض المسلمین فاحرقہ وعقرہا لیلا، اور گزر گیا مسلمانوں کے بعض مسلمانوں کے کھیتوں اور گدھوں کے پاس سے، یعنی کچھ مسلمانوں کے کھیت تھے دور، اور وہاں پہ کچھ گدھے وغیرہ باندھے ہوئے تھے ضرورت میں کام آنے کے لیے جانور، تو جانوروں اور کھیتوں کو کیا کرا اس نے؟ نقصان پہنچایا، کھیتوں کو جلا دیا اور جانوروں کو مار دیا، سمجھ گئے؟ وہاں سیکورٹی وغیرہ نہیں تھی، آپ تو جنگل میں کون رکھتا ہوں، خالی کھیت رہتا پڑا ہوا، جانور گھومتے رہتے تھے ادھر ایسے، وعقرہا، اور اس کو کیا کر دیا؟ رات کے ٹائم پہ کاٹ دیا، جانور کاٹنے کو عقرہ بولتے ہیں، کما قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا آگے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پھر جاتا ہے، انصرف عنک، یعنی آپ سے چلا جاتا ہے، سعى مشى فی الارض، دوڑتا ہے یعنی چلتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ اس میں فساد مچائے، ویہلک الحرث والنسل، اور ہلاک کرتا ہے کھیتی کو اور نسل کو، کھیتی اور نسل کو ہلاک کرتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی فساد مچاتا ہے، من جملۃ الفساد، یعنی فساد کی جملے میں سے یہ دو چیزیں اس نے کی تھی، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن ہر اس آدمی کے بارے میں آتی ہے جس کے دل میں جو ہے کھوٹ ہے، زبان سے کچھ ہے دل میں وہ ظاہر کر رہا ہے، اس کے بارے میں یہ آیت ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ای لا یرضی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس سے راضی نہیں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا تھا کہ تو اللہ سے ڈر تیرے کام کے بارے میں، یعنی اس وقت وہ منافقت کر رہا تھا، اس وقت بھی کسی کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کی حرکتیں کچھ الگ لگتی ہیں، تو لوگ اس کو نصیحت کیے، اخذتہ العزت، تو اس کو جو تکبر پکڑ لیتا تھا، عزت بولے آپ نے کیا ہے؟ تکبر، حملتہ الانفۃ والحمیت، یعنی اس کو ابھارتا تھا تکبر اور کیا کہتے ہیں حمیت، بولے تو جاہلیت کا، اس کو اردو میں حمیت استعمال کرتے ہیں، جاہلیت کی جو ہے اپنی خاندانی جو تکبر ہوتا ہے نا، اس کو حمیت الجاہلیہ بولتے ہیں، تو جو ہے وراثت میں ملی سو باپ دادا روش، چلتے، ہاں باپ دادا کی روش ہے، اس کو چھوڑتے رہے ہم، اس کو بولتے ہیں حمیت، سمجھ میں آ گیا نا، تو حمیت علی العمل، اسلامی حمیت بھی ہوتی ہے، اسلامی حمیت ہوتی ہے، وہ پسندیدہ ہے، یہ جہالت کی جو حمیت ہے وہ پسندیدہ بالکل نہیں، غلط بات پر، تو اس برے کام پر جو ہے اس کو ابھارتا ہے تکبر اور حمیت، بالاسم الذی امر باتقائہ، اس گناہ پر جس سے بچنے کا اس کو حکم دیا جا رہا تھا، جس نے بچنے کا حکم دیا جا رہا تھا تو بچتا نہیں ہے، بلکہ اس کو تکبر اور جاہلیت کی حمیت جو ہے اسی گناہ پر، گناہ کے کام کرنے پر ابھارتی ہے، فحسبہ، تو اس کو کافی ہے جہنم، کون کافی ہے اس کو؟ جہنم کافی، والا بئس المہاد، اور کیا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے، الفراش ہی، بئس کے ساتھ پھر ہی لانا پڑتا ہے نا بھائی،
کوئی نہ کوئی زمین لانا پڑتا ہے تو انہوں نکالے. الفراش ہوا کیا ہے برا وہ ٹھکانا. اس کے بالمقابل یہ تو بہت برا آدمی ہے لیکن اس کے بالمقابل کچھ اچھے آدمی تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ جو قربان کر دیا. وہ تھے حضرت سہیل. ان کے بارے میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بیچتے ہیں. یشری بول کر کیا مراد ہے؟ یبیع مراد ہے. نفسہ اپنے نفس کو ایبذلھا فی طاعت اللہ یعنی اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کو خرچ کر دیتے ہیں. ابتغاء طلب مرضات اللہ چاہتے ہوئے اللہ کی رضامندی کو طلب کرتے ہوئے اس کی رضا کو. وہ صہیب اور وہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جب جو ہے لما آذاه المشركون هاجر الى المدینہ وترك لهم ماله جب ان کو مشرکین نے تکلیف پہنچائی تو انہوں نے مدینے کی ہجرت کی اور ان کے لیے پورے کا پورا مال چھوڑ دیا. واقعہ بھی آتا ہے نا راستے میں ایک جگہ صہیب کو جو ہے لوگوں نے گھیر لیا تو انہوں نے کہا کہ میں میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں وہ میں چلاتا رہوں گا. وہ ختم ہو جائے تو پھر اپنے تلوار سے مقابلہ کروں گا. اس کے بعد بھی جو ہے آخر دن تک میں لڑتا رہوں گا لیکن میں ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. کیا بولے؟ اگر تم اس پر راضی ہو تو ٹھیک ہے مجھے جانا. وہ سودا یہ ہے کہ میرا گھر بار سونا چاندی جو کچھ ہے گھر میں رکھا ہوا پورا لے لو اور مجھے جانے کا راستہ دو. بولے خوش خرم چلیے سے اچھا کیا ہے ہم خواہ لڑنے سے بہتر ہے لڑنے سے بہتر ہے ہم اس کے گھر بار پہ قبضہ کر لیں گے. یہ کہہ کر ان سے معاہدہ کر کے جا کے گھر پہ قبضہ کریں. تو اسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے ان کے لیے اپنا مال چھوڑ دیا. انہوں نے ان کے لیے اپنا مال چھوڑا. واللہ رؤوف بالعباد اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے محبت رکھنے والا ہے. حیث ارشدہم لما فی رضاہ اس حیثیت سے کہ ان کو رہبری کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھایا ہے اس چیز کا جس میں اللہ کی رضامندی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھی چیز کا راستہ دکھایا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے تبھی ہم کو اچھی بات کا راستہ دکھایا جا رہا نہیں دکھایا جا رہا. ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کو برائیوں سے بچاتے ہیں. اگر یہ نہیں رکھتے کا مطلب یہ کہ ماں باپ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے ہیں. وَنَزَلَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ اچھا ایک مسلمان کا ذکر آ گیا اور ایک مسلمان کا ذکر ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسلمان تھے واقعہ پوری تحریک کے بعد اسلام میں آئے تھے لیکن کس خاندان سے آئے تھے؟ یہود سے آئے تھے. سمجھ میں آ گیا نا یہود کے بڑے اچھے عالم تھے. آنے کے بعد وہ جو ہے بعض چیزوں میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے ان کو تکبر تھا. تکبر کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا آگے پیچھے ہو رہے تھے جیسا کہ جو ہے اسلام کے معاملات میں عمل کرنے میں نہیں بلکہ ان چیزوں کے بارے میں جو یہودیت کے پاس اہمیت والی تھی اس سے یہ سمجھ کر کے اگر میں نہ کھاؤں جیسے ان کا گوشت ہے یہودیوں پر حرام ہے یہودیوں پر حرام ہے. اسی طرح پر جو ہے سبت ہے سبت بولے تو ہفتے کی تعظیم کے بعد کا ان کے پاس وہ ہے. اب انہوں نے یہ سوچا کہ غالباً جو ہے اگر میں ان کا گوشت نہ کھاؤں تو کوئی برا تو نہیں ہے اور ہفتے کی تعظیم کرو تو اسلام میں منع تو نہیں کیا جاتا. تو اس طرح پر جو ہے یہودیت کے کچھ اثرات اپنے ذہنوں میں موجود تھے باقی تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب آ چکے ہیں تو پورا پورا عدالت ہوگی. آ چکے ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی تعظیم اپنے ذہن میں نہیں رکھ سکتے. مثال کی طرف کوئی اسلام لے کے آ گیا ہے اب انہیں بولا مورتی پہ نکال کے میں پھینکتا نہیں بلکہ چھپا کے رکھ دیتا ہوں بولے تو تعظیم ہے. بولے ایسا اسلام میں آنے کا مطلب یہ ہے اس کو کیا کرنا ہے لے کے اپنے ہاتھوں سے توڑنا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. توبہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسا سمجھ گیا نا بھائی. وَنَزَلَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں آیا ہے. لَمَّا عَزَّمُوا السَّبْتَ جبکہ انہوں نے تعظیم کی تھی ہفتے کے دن کی. وَكَرِهُوا الْإِبْلَ وَأَلْبَانَهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ اور اونٹ کو ناپسند کیا اور جو ہے اس کے دودھوں کو اسلام کے بعد جیسے کوئی مسلمان ہو گیا سمجھو اس کے سامنے بیف پیش کیا گیا پسند نہیں میں نہیں کھاتا. صرف کیوں پہلے سے جو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے پہلے سے اس وجہ سے انہیں بولا کہ نہیں میں کھانے کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں لیکن میں کھا لیتا ہوں لیکن مجھے جو ہے فطری طور پر پسند نہیں آ رہا. وہ ایک الگ چیز ہے وہ ایک الگ چیز ہے عادت نہیں ہے اس کی وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن تعظیماً اس سے بچتے رہنا تو یہ پہلے کا کچھ نہ کچھ ابھی باقی ہے وہ سب نکال دینا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم اے ایمان والو داخل ہو جاؤ سلم میں یا سلم میں. سلم اور سلم دونوں ہی پڑھا گیا ہے بفتح السین وکسر الاسلام. تو کیا مراد ہے یہاں پر اسلام میں کافہ پورے کے پورے پوری حالت میں حال ہے یہ حال من السلم یہ حال ہے سلم سے. اے فی جمیع شرائعہ یعنی اس حالت میں کہ اس کی تمام شریعتوں میں تم داخل ہو جاؤ اس کے تمام شریعتوں میں تم داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات اور مت اتباع کرو شیطان کے نقش قدم کی. خطوات خطوہ کی جمع نقش قدم. طرق الشیطان بول کر کیا مراد ہے یہاں پہ شیطان کے راستوں کی. تزیینہ بالتفریق یعنی اس کی مزین کی ہوئی چیزوں کی تفریق کے ذریعے جدا کرنے کے ذریعے. انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا
دشمن ہے بین العداوتی، اس کا دشمنی جو ہے بالکل واضح ہے، کھلی ہوئی ہے، انہیں ایسے ایسے راستے سے تم کو کیا کرتا ہے بھائی، گمراہی میں پھانس دیتا ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل جاؤ گے، ملتم یعنی مائل ہو جاؤ گے کسی الگ راستے کی طرف، عن الدخول داخل ہونے سے اس کے تمام میں، یعنی پورے اسلام میں داخل ہونے سے اگر تم پھسل کر کسی دوسرے راستے کی طرف چلے جاؤ گے، نہیں میں اس کو بھی مانتا ہوں، اس کو بھی مانتا ہوں، وہ بھی میں عزت کرتا ہوں، میں جو ہے صلیب کو چھوڑ نہیں سکتا، یسوع مسیح کو اللہ کا بیٹا ہی کہوں گا، اور میں مسلمان ہوں، تو ایسا اسلام نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گیا؟ من بعد ما جاءتکم البینات، عجیب و غریب ان لوگوں کا، عیسائیوں کی تھوڑی بہت میں تحقیق کرا تو پتہ چلتا وہ لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا بھی بولتے، خدا کا بیٹا بھی بولتے، اور کیا بولتے ہیں، انسان بھی بولتے. کیا بولتے ہیں؟ خدا کا بیٹا، نعوذ باللہ. ما جاءتکم البینات، ان چیزوں سے جو دلائل آ چکے ہیں، الحجۃ الظاہرۃ علی انہ حق، یعنی جب اگر دلائل تمہارے سامنے آ چکی ہیں، ان دلائل کے آنے کے باوجود بھی اگر تم جو ہے پھسل جاؤ گے، کسی دوسری طرف مائل ہو جاؤ گے، تو فاعلموا ان اللہ عزیز، تو جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، لا يعجزه شيء عن انتقامه منکم، اس کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی، عاجز نہیں کر سکتی تم سے اس کے بدلہ لینے سے. اللہ تعالیٰ تم سے بدلہ لے گا، انتقام لے گا، اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. آگے کیا ہے، حکیم فی صنعہ، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً انتقام نہیں لیتا ہے، وہ اپنے کام میں حکمت والا ہے، دنیا میں تم کو ڈھیل دے دیتا ہے، آخرت میں بدلہ لے گا. حل کا ترجمہ یہاں پہ نفی ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا اگر استفہام کے بعد میں استثناء آ جائے تو اس استفہام کے معنی کیا ہوتے ہیں، نفی کے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں. نہیں دیکھتے ہیں وہ، نہیں انتظار کرتے ہیں وہ، ينتظر التاركون الدخول فيه، اس میں داخل ہونے والے، سمجھ میں آ گیا، چھوڑنے والے اس میں داخل ہونے سے، یعنی اسلام میں مکمل داخل ہونے سے ترک کرنے والے، اسلام میں مکمل داخل ہونے سے نہیں داخل نہ ہونے والے، داخل نہ ہونے والے اس بات کا انتظار کرتے ہیں، نہیں انتظار کرتے ہیں مگر یہ کہ ان یأتیہم اللہ، آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کیسا آئے گا، یعنی اللہ کا حکم آئے گا، مضاف میں سمجھ میں آ گیا نا، ای امرہ یعنی اس کا حکم آئے گا، کقولہ او یأتی امر ربک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یا آئے یہاں تک کہ آئے تمہارے رب کا حکم. تو یہاں پر بھی اللہ آئے گا کا بول کر کیا مراد دیا گیا ہے، اللہ کا حکم آئے گا. ایسی آیات وغیرہ سے شاید لوگوں کو غلطی ہو گئی تھی، اللہ آئے گا بولے تو اللہ سمجھے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آئے گا دنیا میں، یہ سمجھ بیٹھے وہ لوگ. اسی وجہ سے بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع جو ہے اللہ بن کر زمین پہ اتر گیا، نہیں اللہ یسوع بن کر، الٹا برابر ہے، اللہ جو ہے یسوع بن کر زمین پہ اتر گیا، گاڈ کیا بن کر، یا ہوا جو یسوع بن کر زمین پہ اتر گیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو شاید ایسی آیاتوں سے یا ایسی جو ہے کچھ الفاظ سے ان کو جو ہے شبہ ہو گیا ہوگا، واللہ اعلم. تو یہاں پر جو ہے مضاف ہے موجود، یأتیہم اللہ، اللہ کا حکم آئے گا، ای عذابہ یعنی کون ہے وہ، اللہ کا حکم، عذاب، فی ظلل من الغمام، یہ ظلل جو ہے ذلت کی جمع ہے، سایہ، کیا ہے، من الغمام، بادل کے سائبانوں میں، بادل کے سائبانوں، السحاب، والملائکۃ، اور فرشتے آئیں گے، وقضی الامر، اور معاملہ پورا کر دیا جائے گا، معاملہ پورا کر دیا جائے گا. یہ دنیا میں عذاب بھی ہو سکتا ہے یا قیامت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اکثر مفسرین تو قیامت کے بارے میں کہتے ہیں. تم امر اہلاکہم، پورا ہو جائے گا ان کو ہلاک کرنے کا حکم. ہمارے مفسرین اس کو دنیا کا عذاب ہی مراد لیے، اسی وجہ سے وہ کہیں اللہ کا حکم آئے گا، عذاب یعنی عذاب آئے گا اور فرشتے بھی عذاب لائیں گے اور ان کے پوری ہلاکت کا فیصلہ کر دیا جائے گا. دوسرا مفہوم کیا نکل سکتا ہے، یہ آخرت کا منظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو جو ہے قائم کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے کیا کہتے ہیں حکم حساب کا شروع ہو جائے گا، حشر کا دن، ہاں فرشتے آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس بارے میں بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف جو ہے تمام کام لوٹائے جائیں گے، بالبناء للمفعول والفاعل، ترجع الامور بھی ہے، ترجع الامور بھی ہے، کیا ہے، ترجع الامور اور ترجع الامور، فیجازی، تو بدلہ دیا، وہ بدلہ دے گا، وہ بدلہ دے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سب کام لوٹائے جائیں گے تو ضرور وہ ان کا بدلہ دے گا. تو یہاں تک جو ہے مکمل ہو چکا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.